تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو سوال تم نے پوچھا ہے نا، یہ آج سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تھا، اور جب پوچھ ہی لیا ہے تو سنتے چلو کہ مجھے امام جعفر صادق نے بیان کیا، اور امام جعفر صادق نے اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری۔ کیا نام تھا بولے آپ؟ حارث بن نعمان فہری، اللہ اکبر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مقام غدیر خم پر نبی نے یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو یہ پورے علاقے میں چرچا ہو گیا اس بات کا کہ نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے علی کو فضیلت دی ہے اور کہا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب بات جب چرچے میں آئی تو حارث بن نعمان فہری کو پتہ لگا، اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر نبی کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ کو مانتا تھا، نبی کی نبوت و رسالت کا بھی اقرار کرتا تھا، بولے آپ۔ اور بات کو سمجھیے گا، حارث بن نعمان فہری کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، نبی کو بھی مانتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا اور حج بھی کرایا تھا۔ تو جب اس کے کانوں میں یہ بات آئی کہ نبی نے علی کے بارے میں کہا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو فوراً اپنی سواری پر سوار ہوا اور نبی کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا کہ حج ادا کرو تو آپ کے ساتھ حج بھی ادا کرایا۔ لیکن اے اللہ کے رسول، یہ میں نے کیا سنا کہ آپ نے مقام غدیر خم پر علی کو فضیلت دے دی تمام صحابہ پر، اور کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اے اللہ کے رسول، کیا یہ آپ نے اپنی مرضی سے کہا ہے؟ جب نبی کو کہا تو نبی نے فرمایا کہ اے حارث بن نعمان فہری، جان لے قسم ہے عزت رب کعبہ کی، میں محمد بن عبداللہ، میں محمد رسول اللہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ میں نے مقام غدیر خم پر جو علی کا ہاتھ پکڑ کر کے بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اے حارث سن لے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کہا ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے نکلا، اپنی سواری پر سوار ہو کر گھر کو جانے کے لیے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا، ابھی وہ درمیان ہی میں تھا کہ اس نے ایٹیٹیوڈ میں آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، اگر یہ بات سچ ہے کہ جو محمد نے کہی ہے تو اے اللہ ابھی اسی وقت مجھ پر عذاب نازل فرما۔ روایت کے الفاظ شاہد ہے کہ ابھی وہ سواری کے قریب پہنچا بھی نہ تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، اس کے سر پر لگتا ہے اور سر سے داخل ہو کر جسم کے اندر سرایت کرتا ہے اور پیچھے سے باہر آتا ہے اور وہ زمین پر گر مرتا ہے۔ اب ہم نے عالم تصور میں پوچھ لیا، اے پروردگار عالم، وہ تو تیرا بھی ماننے والا تھا، تیرے محبوب کا بھی ماننے والا تھا، نماز بھی پڑھنے والا تھا، روزہ بھی رکھنے والا تھا، حج بھی نبی کے ساتھ کرایا تھا، پھر اتنی سی بات پر تو نے عذاب نازل کر دیا۔ تو جواب آتا ہے، مجھے مانتا تھا، نبی کو مانتا تھا، مگر ولایت علی کا منکر تھا۔ اب جو ولایت علی کا منکر ہے اس کی ڈائریکٹ جنگ مجھ سے ہے۔ اس کی ڈائریکٹ جنگ مجھ سے ہے، کیونکہ
میں نے نبی کو حکم دیا تھا کہ نبی کہہ دو من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اس نے صرف بات نبی کی نہیں مانی، اس نے بات میری نہیں مانی، اور جو میری نہیں مانتا پھر عذاب ہی نازل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو الحمدللہ ہم ولایت علی کے قائل ہیں، اور میں تو ایک بات آخر میں یہی کہوں گا، سنیوں کی پہچان ہی کیا ہے؟ سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے اس جماعت میں بے شمار اولیاء اللہ کو بھیجا ہے، تو یہ ولی بنے کیسے ہیں؟ یہ ولی بنے کیسے؟ آج غوث پاک کا فیضان، غریب نواز کا فیضان، محبوب الہی کا فیضان، صابر کلیری کا فیضان، بابا تاج الدین کا فیضان، دنیا بھر کے لاکھوں اولیاء اللہ ہیں جن کا فیضان ہمیں مل رہا ہے، تو انہیں جو ولایت کی خیرات ملی ہے وہ ملی کہاں سے ہے؟ تو ہر سنی کہے گا وہ ولایت کی خیرات علی کے در سے ملی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ولی کو مانے اور امام الاولیاء کو نہ مانے؟ تو الحمدللہ ہم ولی کے بھی ماننے والے ہیں، اور ولی کو جہاں سے ولایت ملتی ہے ہم اس کے بھی ماننے والے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اب کسی کو منانا نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے معاملہ آئینے کی طرح صاف اور ستھرا ہو چکا ہے، جو اپنے تھے وہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، جو